اب ہم 10वें خط کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری آج کی نشست راجہ انور کے خطوط جھوٹے روپ کے درشن کے نام سے یہ کتاب مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ 1972-73 کے زمانے میں جامعہ پنجاب لاہور میں اس کہانی کو رقم کیا گیا، جو کہ خطوط کی صورت میں ہے۔ یہ خطوط کتابی شکل میں موجود ہیں۔ اب ہم اس کے 10ویں خط کی طرف بڑھتے ہیں۔ 24 دسمبر 1972، 129 سر سید حال۔ دیوی جی، آج کی شام بھی کتنی ماتمی تھی۔ سیاہ بادل کتنے اداس تھے۔ اس گھٹن میں اتنے گہرے درد بکھرے تھے اور اتنے بوجھل غم کہ جن کا بوجھ اٹھا کر چلنا میرے بس میں نہ تھا۔ اگر خدا آسمانوں پر ہے تو یقین کرو آج کی شام ہم ایسے لوگوں کے لیے سسکیاں لے رہا ہوگا۔ یہ سارا بوجھ لینے میں کوئی 7 بجے تک وحدت روڈ والے موڑ پر کھڑا رہا۔ تم نے 6 بجے آنا تھا، مگر جانے آج شام ہی سے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو، کوئی تکلیف دہ حادثہ۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ بیچاری شاہدہ گرتی پڑتی کوئی 7 بجے پہنچی اور بتایا کہ خرم آ گیا ہے، تم نہ آ سکو گی، اور میں بمشکل اپنے آپ کو اٹھائے واپس ہاسٹل پہنچا۔ صفدر وغیرہ نے رات بھر الگ انتظار کیا ہوگا، تمہاری زیادتی ہے۔ تمہیں پتہ تھا اس کے آنے کا امکان ہے تو بھلا بتا ہی دیا ہوتا۔ اس بار تو میں نے سارا بندوبست تمہیں پر چھوڑا تھا۔ اب کس قدر بدمزگی ہوئی ہے، اور پھر جب تک وہ شخص یہاں رہے گا ایک ہی جواب دو گی، وہ دن میں 3 بار چکر لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 3 بار آتا ہے اور 3 بار تمہاری قربت اسے میسر ہوتی ہے، ورنہ میری جان چکر لگانے کی کیا بات ہے، ہم تمہارے آگے پیچھے دن میں کوئی 100 بار پھرتے ہوں گے۔ تم پھر کہو گی میں حقیقت سے گھبراتا ہوں، درست سے ہی۔ آخر صرف تمہارا خرم کے پہلو میں بیٹھنا، کار کا فراٹے بننا ہی تو تنہا حقیقت نہیں۔ یہ بھی تو حقیقت ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تم تنہائیوں میں مجھ سے ملتی ہو۔ اس بڑے آدمی کو کہو نا یہ حقیقت بھی تسلیم کرے، پھر پتہ چلے گا ہم میں سے حقیقتوں کو کون زیادہ پہچانتا ہے۔ وہ پہلے ہی لمحے تمہیں کار سے اتار کر چل دے گا، کبھی خودکشی نہ کرے گا، مجھے بھی قتل نہ کرے گا، تمہیں بھی بھلا دے گا۔ یہ بڑے لوگ اس معاملے میں بزدلی کی حد تک فراخ دل ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنی خواہشوں سے پیار ہوتا ہے۔ کبھی میری یہ بات آزما دیکھنا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ان لوگوں کی حقیقت میرے سگریٹ کے چھوڑے ہوئے کش سے بھی کم ہے۔ جن 2 افسروں کے درمیان تم پھنسی پڑی ہو، ان کی پہلی اور آخری خوبی افسری کے سوا کیا ہے؟ اس سے زیادہ ہٹ کر سوچو تو ایک اس لیے منگیتر ہے کہ اتفاق سے تمہارے خاندان میں پیدا ہوا، اور دوسرا اس لیے دل کے اندر ہے کہ وہ مجھ سے چند ماہ پہلے تم سے ملا تھا۔ یہ دونوں محض حادثے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ کیا مجھے اس بات پر سزا ملنی چاہیے کہ میں اتفاق سے تمہارے خاندان میں کیوں پیدا نہ ہو سکا، یا پھر تم سے پہلے کیوں نہ مل سکا؟ معاملہ اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا تھا۔ اگر خرم میری جگہ ہوتا تو شاید وہ بیچارہ یہ لکھ رہا ہوتا۔ تو پھر یہ سارے حسین اتفاق افسروں ہی کے مقدر میں کیوں ہیں؟ ان کے لیے ہر لمحہ اتفاق اور ہمارے لیے ہر اتفاق ایک سانحہ۔ میری سرکار، یہ نہ تو تقدیر ہے اور نہ اتفاق ہے، بلکہ ان دونوں کی جنم بھومی کا کرشمہ ہے، جسے لوگ لکشمی کے حسین نام سے یاد کرتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا۔ میں گلہ نہیں کرتا، مجھے ساری تکلیف سے صورتحال کا احساس ہے جس سے ہم دونوں گزر رہے ہیں۔ مستقبل کی طرف نظر کرو تو دکھوں کی ابلتی دلدل کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور حال ایک ایسا دہکتا لو بن چکا ہے جہاں سے پیچھے مڑنا ناممکن، ٹھہرنا دشوار تر، اور آگے کوئی راستہ نہیں۔ میں نے کئی بار تمہاری اور اپنی زندگی کے حوالے سے اس سارے قصے کے مختلف پہلوؤں کو جانچا ہوگا۔ مجھے تو یہ کوئی انوکھی سٹوری دکھائی پڑتی ہے جسے سلجھانا شاید میرے بس میں نہیں۔ تمہاری زندگی کے فسانے میں میجر صاحب کا رول ویلن کا سا ہے، روایتی ویلن جو اتفاق سے کزن بھی ہوا کرتا ہے۔ اس امیر کزن کے ساتھ ہیروئن کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ ہیروئن اس وقت 8ویں 9ویں سال میں تھی، نا سمجھ اور بھولی بھالی۔ جوں جوں وہ جوان ہوتی ہے، کسی نامعلوم گھٹن کے احساس میں گھرتی جاتی ہے۔ اپنے منگیتر کو وہ کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی۔ یونیورسٹی میں اس کے پیچھے کئی لڑکے پڑھتے ہیں، اور ان میں سے ایک جو کسی باہر کے ملک سے آیا ہے اس کے خاصے قریب آ جاتا ہے۔ مگر اسی دوران ایک دوسرا امیر زادہ فلمی ہیرو کی طرح نمودار ہوتا ہے۔ ایک شام ہیرو سے فون کرتا ہے اور انتہائی دکھ بھرے انداز میں اس کی منگنی والی خبر کی تصدیق چاہتا ہے، اور پھر دوسری صبح سے وہ شیب بڑھائے، بال بکھرائے اور منہ پھلائے، روایتی ہیرو کی طرح کار کے ریکارڈ پلے پر غم کی موسیقی بجاتا ہوا ہیروئن کے طواف لینا شروع کر دیتا ہے۔ ہیروئن بھی اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔
اور آخر ایک رات فیصلہ کر لیتی ہے کہ جب تک وہ یونیورسٹی میں ہے ہیرو سے ربط الفت بڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔ شادی کو ابھی 2 سال پڑے ہیں اور یوں بھی منگیتر کو خاص پسند بھی نہیں کرتی۔ سلسلہ چل نکلتا ہے جو بعد میں سنجیدگی اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں تک تو سٹوری بہت واضح ہے کہ ایک افسر کی بیٹی ایک افسر کو پسند کر رہی ہے اور دوسرے افسر سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ گھر والے تھوڑا بہت شور مچا کر مان ہی جائیں گے اور اختتام میں ہیرو ہیروئن کی شادی پر ڈراپ سین ہو جائے گا۔ خرم اس افسانے کا روایتی ہیرو ہے، لیکن اسی دوران ہیروئن یونیورسٹی کی سیاست میں دلچسپی لیتی ہے۔ ایک غریب مگر خاصا عجیب و غریب سا آدمی جو اپنے حلیے سے عیسیٰ لگتا ہے ہیروئن کو پسند کرنے لگتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد ہیروئن بھی اس کی جانب کھنچ جاتی ہے، دونوں ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تیسرا آدمی اگرچہ خاصا کرخت ہے مگر بہت خلوص سے زندہ رہ رہا ہے۔ اسے بہت سے لوگ جانتے ہیں اور شاید درسگاہ کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں کھڑے ہو کر اس نے اپنے مخصوص انداز میں تقریریں نہ کی ہوں گی۔ ہیروئن اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے، اس کی باتوں کو بہت پسند کرنے لگتی ہے۔ ہیروئن حیران بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس آدمی کو شیطان سمجھتے ہیں یا پھر رحمان، کوئی اسے قتل کرنے کے در پہ تو کوئی اس کے لیے مرنے کو تیار۔ مگر یہ آدمی ہیرو ہے نہ ولن، بلکہ کسی تیسرے مقام پر کھڑا ہے۔ اس کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی کار، کوئی دولت، کوئی اور چیز اس کے پاس نہیں۔ وہ ایسا زاویہ ہے جو پہلے سے موجود مثلث کے کسی کونے پر پورا نہیں اترتا۔ وہ جس مقام پر کھڑا ہے وہاں سے چیزیں بہت مختلف نظر آتی ہیں۔ اس کے سامنے ہیروئن ہیرو کے ساتھ ملتی ہے مگر اس کے حوصلے کا یہ عالم ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کرتا رہتا ہے۔ وہ ہیروئن سے بہت پیار کرتا ہے، اتنا زیادہ کہ ہیروئن بھی اس بہتے طوفان سے ڈرتی ہے، مگر غم کے اندھیروں اور غیر یقینیت نے اسے پچھاڑ رکھا ہے۔ یہ کردار، یہ تیسرا آدمی، یہ کوئی نئی بات ہے۔ میری نظر سے ایسا کوئی کردار پہلے نہیں گزرا۔ یہ غیر روایتی کردار ہے۔ اس تیسرے کردار کی وجہ سے ہیروئن کا کردار بھی انتہائی عجیب صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ ہیرو کے ساتھ ساتھ اس تیسرے کردار سے بھی پورا پیار کرتی ہے۔ یہ ہیروئن کو بھی غیر روایتی بنا دیتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا میں ہی ہار جاؤں گا؟ کچھ تو بتاؤ۔ پیار۔